اب آتے ہیں خواجہ بشر حافی۔ عارف کامل کارہائے ہدایت، کامل بارگاہ عنایت، مالک ولایت، افراد وقت خواجہ بشر حافی بن حارث بن عبد الرحمن مجاہدائے عظیم اور شان رفیع رکھتے تھے۔ آپ ہادی قوم تھے۔ شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت خواجہ فضیل بن ایاز کی صحبت پائی تھی، خواجہ فضیل بن ایاز، اور اپنے ماموں کے مرید تھے، لیکن صاحب نفات الانس یعنی مولانا عبد الرحمن جامی کا خیال ہے کہ آپ خواجہ فتح موصلی کے مرید تھے، جن کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ آپ طبقات اولا سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جو ہے پہلی کیٹیگری کے اولیاء میں سے۔ آپ دراصل مروت کے علاقے کے رہنے والے تھے اور بغداد میں مقیم ہو گئے۔ آپ کی توبہ کا قصہ یہ ہے کہ آپ ایک دن شراب میں مست ہو کر ایک کوچے سے گزر رہے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن شراب کے نشے میں مست ہو کر ایک کوچے سے گزر رہے بشر حافظ۔ آپ نے ایک کاغذ پڑا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ آپ نے اسے کمال تعظیم سے اٹھایا اور چوم کر اپنی جیب میں رکھ دیا۔ اسی رات کسی بزرگ کو خواب میں حکم ہوا کہ بشر حافی کو کہہ دو کہ تم نے ہمارے نام کو بلند کیا ہے، ہم نے تمہیں بلند کیا۔ تم نے ہمارے نام کی تعظیم کی، ہم نے تمہیں معزز کر دیا۔ تم نے ہمارے نام کو پاک کیا ہے، ہم نے تمہیں پاک کیا۔ وہ بزرگ صبح اٹھ کر مسجد سے شراب خانہ کی طرف گئے، لوگوں سے نام پوچھ کر ان کے پاس گئے اور حق تعالیٰ کا پیغام سنا دیا۔ شراب پی رہے تھے، بولے بھائی آپ نے کل بسم اللہ پڑھ کے رکھا تھا نا، اللہ نے آپ کو قبول کر لیا، اب آپ ولی ہو، شراب راب چھوڑ دو۔ شراب خانے میں گئے وہ بزرگ، بھائی اس نام کا کوئی آدمی ہے کیا؟ بولے وہ شراب پی رہا۔ بولے بھائی اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا، اللہ نے تمہیں قبول کر لیا ہے، آپ شراب چھوڑ دو۔ خواجہ بشر حافی نے فوراً اپنے دوستوں کو ودا کیا، شراب کے برتن توڑے اور توبہ کر کے طریق زہد اختیار کیا۔ یہ تھی آپ کی توبہ کی وجہ۔ آپ حق تعالیٰ کے مشاہدے کی شدت کی وجہ سے کبھی جوتا نہیں پہنتے، ہمیشہ ننگے پاؤں رہے۔ اسی وجہ سے آپ کو لوگ حافی یعنی ننگے پاؤں والا کہتے ہیں۔ حافی کے معنی ہوتے ہیں ننگے پاؤں والا، اسی لیے آپ کو لوگ حافی کہتے ہیں یعنی ننگے پاؤں والا۔ یاد رکھنا، حافی یعنی ننگے پاؤں والا۔ آپ سے کسی نے دریافت کیا کہ جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ آپ نے کہا جس روز میں نے حق سے صلح کی ننگے پاؤں تھا، جس روز میں نے اللہ تعالیٰ سے کمپرومائز کیا تو ننگے پیر تھا، جس وقت میں نے اللہ سے صلح کی میں ننگے پیر تھا۔ اب مجھے شرم آتی ہے کہ جوتا پہنوں تو کیسے پہنوں، جوتا کیسے پہنوں؟ جب میں نے اللہ سے صلح کی تھی تو میں ننگے پیر تھا، اب مجھے شرم آتی ہے جوتا کیسے پہنوں۔ نیز حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، لہذا بادشاہوں کے بچھونوں پر جوتا پہن کر چلنا بے ادبی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، تو اللہ تعالیٰ یعنی بادشاہ کے بچھائے ہوئے بچھونے پر جوتا پہن کے چلنا بے ادبی ہے۔ اس طبقہ کے اکثر حضرات ڈھیلے سے استنجا نہیں کرتے تھے۔ اس طبقے کے اکثر حضرات یعنی بشر حافی کا جو طبقہ ہے، حافی جو ہیں وہ ڈھیلے سے استنجا نہیں کرتے تھے اور نہ زمین پر تھوکتے تھے، نہ تو مٹی سے استنجا کرتے تھے اور نہ زمین پر تھوکتے تھے۔ اللہ کا بچھونا ہے، کیسے تھوک دے؟ کیونکہ اس میں وہ اللہ کے نور کے سوا کچھ نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ اس زمین میں اللہ کے نور کے سوا کچھ نہیں دیکھتے۔ خواجہ بشر حافی کا بھی یہی حال تھا۔
بلکہ اللہ کے نور سے ان کی آنکھیں چندیا جاتی تھی. اللہ کے نور سے ان کی آنکھیں چندیا گئی تھی اور خدا کے سوا کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے. ایسی ہو گئی تھی آنکھ. اور اللہ کے نور کے سوا کسی کو نہیں دیکھتے تھے. سوائے اللہ کے کچھ دکھائی نہیں دیتا. المؤمن ینظر منور اللہ. اللہ کا نور وہ ہے کہ جس سے مومن دیکھتا ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا نور وہ ہے جس سے مومن دیکھتا ہے. اللہ کا نور وہ ہے جس سے مومن دیکھتا ہے. اس آیت کا اشارہ اسی جانب کہ ہم اللہ کے نور سے ہی دیکھتے ہیں. نقل ہے کہ امام احمد حنبل آپ کے پاس بہت جایا کرتے تھے. ان کے شاگردوں نے کہا کہ آپ عالم مجتہدین ہیں، ہر وقت اس شورید سر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ان کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو عالم بھی نہیں ہے. آپ تو اتنے بڑے عالم امام ہیں، امام شریعت ہیں، ان کے پاس کیوں جاتے ہیں بشر حافی کے پاس؟ یہ تو فقیر ہیں. آپ نے فرمایا بے شک میرا علم زیادہ ہے لیکن وہ خدا تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ پہچانتا ہے. امام حنبل نے کہا بے شک میرا علم تو بشر حافی سے زیادہ ہے لیکن بشر حافی مجھ سے زیادہ خدا کو پہچانتا ہے. امام حنبل نے کہا بے شک میرا علم بہت زیادہ ہے مگر بشر حافی مجھ سے زیادہ پہچانتا ہے خدا کو. یہی تو بات ہے علم اور عشق میں. جبھی تو رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم، جبکہ ظاہر علم کے بارے میں کہا انا امی. حضرت بلال خواص فرماتے ہیں کہ میں نے خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ بشر حافی کے حق میں کیا کہتے ہیں. کون پوچھ رہا ہے؟ بلال خواص. انہوں نے خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ بشر حافی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ ابدال ہیں. کیا جواب دیا؟ وہ ابدال ہیں. حضرت بشر حافی فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے صوفی وہ ہے جو حق تعالیٰ کے ساتھ دل صاف رکھے. حضرت بشر حافی فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو حق تعالیٰ کے ساتھ دل صاف کر لے. جب آپ کی وفات قریب ہوئی تو آپ بہت مضطرب ہوئے. لوگوں نے کہا کہ کیا آپ زندگی کو عزیز رکھتے ہیں؟ جب آپ کا موت کا وقت قریب آیا تو آپ مضطرب ہوئے، تھوڑے پریشان ہوئے. تو لوگوں نے کہا آپ زندگی کو عزیز رکھتے ہیں؟ فرمایا نہیں، لیکن بادشاہ کے حضور میں جانا بڑا مشکل کام. زندگی کو تو عزیز نہیں رکھتا لیکن بادشاہ کے پاس جانا تھوڑا مشکل کام ہے. نقل ہے کہ 40 سال تک بغداد کے کوچہ و بازار میں کسی جانور نے پاخانہ پیشاب نہ کیا تاکہ بشر حافی کے پاؤں گندے نہ ہوں. 40 سال. نقل ہے کہ 40 سال تک بغداد کے کوچہ و بازار میں کسی جانور نے پاخانہ اور پیشاب نہ کیا تاکہ بشر حافی کے پاؤں گندے نہ ہوں. ایک دن ایک بزرگ نے بازار میں گوبر پڑی دیکھ کر گریہ وزاری شروع کر دی. لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگے کہ آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے. ایک دن ایک شخص نے بازار میں گائے کا گوبر پیخانہ پڑا ہوا دیکھا تو زور زور سے رونے لگا. لوگوں نے پوچھا رو کیوں رہا ہے؟ کہا آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے. اگر بشر حافی زندہ ہوتے تو گائے کا گوبر یہاں نہیں پڑا ہوتا. گائے کا گوبر یہ بتا رہا ہے کہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا. انہوں نے کہا تجھے کیسے معلوم؟ جب گوبر دیکھتے وہ آدمی رونے لگا، چلانے لگا کہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا. تو کہا تجھے کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا آج بازار میں گوبر پڑا ہے. دریافت کرنے پر معلوم ہوا واقعی بشر حافی کا وصال ہو گیا ہے. وفات کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خفا ہوئے، کیوں دنیا میں مجھ سے ڈرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے خفا ہو گیا.
اور کہا ہے بشر حافی تو دنیا میں مجھ سے کیوں ڈرتا تھا؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ کرم میری صفت ہے؟ قیامت کے دن خدا پوچھے گا پاک بازوں سے گناہ کیوں نہ کیے، کیا میں کریم نہ تھا؟ بشر حافی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا کہ کیوں تو مجھ سے ڈرتا تھا، کیا میں کریم نہ تھا، کیا تو مجھے کریم نہیں سمجھتا تھا؟ پھر مجھے بس منتخب التواریخ میں لکھا ہے کہ آپ 150 ہجری میں مرود میں پیدا ہوئے اور خلیفہ ابو عباس متوکل کے عہد حکومت میں 220 ہجری میں وفات پائی۔ صاحب نفات الالف نے وفات کا سال 227 ہجری لکھا ہے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔